بہت شکریہ آپ سب کا جو پاکستان بھر سے آپ لوگ آئے مسائل کے لیے اور اس عدالت سے انصاف کے لیے جو کہ دور دور تک مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. جس طرح سرکاری وکیل غلط بیانی کر کے اور کورٹ کو مس گائیڈ کر رہے اور کورٹ بھی تیار ہے مس گائیڈ ہونے کے لیے. آج تقریباً 8 مہینے کو اس کیس کو آج بھی اسمبلی کے وکیل نے آدھی بات بتائی. میں نے بیچ میں سوال کیا ہے کہ جناب یہ کمیٹی بنائی اسپیکر نے اور اسپیکر کو اختیارات دیے اسمبلی نے, ایک قرارداد پاس ہوا ہے, اس کے بعد یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کیبنٹ ڈویژن میں گئی ہے, وہاں سے ریکمنڈ ہو کے آئی ہے, اس کے بعد دوسرا ریزولوشن پیش ہوا ہے, اسپیکر نے 5 مرتبہ رولنگ دی ہے, وزیر اعظم نے اس کی عمل درآمد کے لیے لیٹر ایشو کی ہے, اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے اس پر عمل درآمد کے لیے لیٹر ایشو کی ہے. مگر یہاں پہ یہ تھوڑے سے فاصلے میں وہ بیٹھے ہوئے بابے محتسب اعلیٰ اعجاز قریشی, جس کے فیصلے ان کی چپراسی بھی نہیں مانتے اور وہ انصاف کے لیے بیٹھے 10 سال سے, ریٹائرمنٹ کے بعد بھی 10 سال پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کا رجسٹرار 20 سال بیٹھے ہوئے ہیں. میں سوال کروں ان کا باپ کا راج ہے یا ہمارے بچے نوجوان جو پڑھ کے آتے ہیں یہ کہاں نوکری حاصل کریں گے کہ یہ باباؤں سے ہماری جانی چڑھی بڈھوں سے. اور میں پرزور مذمت کرتا ہوں کابینہ کی فیصلے کی جس نے باباؤں کو دوبارہ بھرتی کے لیے عمر قیاد ختم کر دی ہے. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں نون لیگ کی حکومت سے کہ آپ کی حکومت پیپلز پارٹی کی بیساکھیوں پہ کھڑی ہے, ہوش سے کام لو. پیپلز پارٹی کبھی ملازمین کے ساتھ غداری نہیں کرے گی جس طرح آپ سوچ رہے ہو. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ روزگار دیے اور روزگار کے تحفظ کے لیے ہم جیسے لوگ کو میدان میں اتارے. آپ اس غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ آپ کے سرکاری وکیل یہاں پہ جھوٹ بول کے عدالت میں آدھی بات بتائیں گے عدالت کو, تو ان کو بھی ہم احتساب کریں گے. اور یہ جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں سرکار کو یہاں ریپریزنٹ کرنے کے لیے, خود سرکار کی حالت ایسی ہے کہ وہ خود جھوٹے فارم 45 پہ 47 پہ بیٹھے ہوئے. آج بھی شجرہ نکال دو. میرے علاقے کے مصطفیٰ کمال 3800 ووٹ لیے, 71,000 شو کیے, ہے کوئی بولنے والا؟ اور باقی آپ سمجھدار ہو جو میں نام نہیں لے رہا ہوں, سب کے سب ہرے ہوئے اور بیٹھے ہوئے کابینہ میں, اور یہاں 2 نمبر فیصلے کرنے کے لیے آپ کو ذرا سے بھی شرم نہیں ہے کہ نوجوان ہمارے کہاں جائیں گے, کہاں پہ نوکری حاصل کریں گے؟ آپ ان بڈھوں کپڑوں کو دوبارہ تعینات کر کے آپ ان کے روزگار چھین رہے ہو. اور پھر اس کمیٹی نے جہاں 71 میٹنگ کی ہے 10-10 گھنٹے کی, اور تمام جتنے بھی پارٹی ہیں ان کے سب MNA کی فیصلے کے مطابق یہاں پہ جو 4 لاکھ ملازمین کو ریگولائز کیے, ان کو سینیارٹی دیے, ان کو دوبارہ نوکری پہ لگایا, تو ایک سنگل جج جسٹس محسن اختر کیانی نے ایک ہی قلم سے سب کو سر قلم کر دیے اور اپنی ججمنٹ میں یہ لکھ رہے کہ آپ تو چونکہ اسمبلی ختم ہو گئی, کمیٹی ختم ہو گئی, لہذا یہ غیر قانونی ہے. او بھائی خدا کو مانو, جج کی کرسی پہ بیٹھے ہو, آپ کو یہ نہیں پتا کہ اسمبلی کی جو کارروائی ہے وہ پتھر پہ لکیر ہوتی ہے. جب تک پاکستان قائم رہے گا اللہ سلامت رکھے, یہ اسمبلی کی کارروائی موجود رہے گی. آپ کہتا ہے ختم ہو گئی ہے, آپ کو یہ نہیں پتا آئین کا آرٹیکل 69 کیا کہتا ہے, کوئی عدالت مجسٹریٹ سے لے کے چیف جسٹس سپریم کورٹ تک مداخلت نہیں کر سکتی ہے. آپ نے کس کے کہنے پہ مداخلت کی ہے؟ آپ نے کس کے پریشر پہ 4 لاکھ ملازمین کے سر قلم کیے؟ اور آئین بھی آپ کو پتا ہے, توہین عدالت بھی آپ کو پتا ہے. اسی وجہ سے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو اپنے نشوا ان گلیوں میں, مگر ایک مخبر انسپکٹر کا نام لینے میں بھی آپ ڈر رہے تھے, اور پھر کہتے ہیں میں انصاف دوں گا. آپ انصاف دینے والے ہوتے تو دنیا میں 139 نمبر پہ نہیں ہوتے. آپ انصاف دینے والے ہوتے تو ہم جیسے پارلیمنٹیرین کو دن رات ایک کر کے ملازمین کے لیے کام نہ کرنا پڑتا. آپ انصاف دینے والے ہوتے تو یہاں پہ چکر جو 8 مہینے سے لگا رہے تھے 5 منٹ کے کیس ہے. میرے کمیٹی میں اب سب دن میں نے ایک قلم سے آرڈر نہیں کرتا, ڈپارٹمنٹ کو بلاتا تھا, سب کو باقاعدہ مطمئن کرتا تھا آئین اور قانون کے تحت
آج 8 مہینے ہو گئے آپ کے پاس اسمبلی کا سیکرٹری آدھے کاغذ آتا ہے پھر تاریخ لے لیتا ہے اور آپ تاریخ دے دیتے ہو. اور یہ لوگ بیوقوف ہیں جو پاکستان بھر سے پتہ نہیں کہاں سے تنخواہ لے کے کہاں سے جو ہے نا وہ کرائے لے کے یہ آتے ہیں, یا گرمی میں سردی میں پولیس کے ڈنڈے کھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہماری بہنیں, آپ کو ذرا سا خیال نہیں ہے. آپ کہتے ہو کہ آپ سیاسی بات کر رہے ہو, میں بالکل سیاسی ورکر ہوں, میں چور چکر نہیں ہوں, میں چور دروازے سے نہیں آیا ہوں, میں نے نوکری چور دروازے سے نہیں حاصل کی ہے. میں جالا ہوں, عوام کی خدمت کر کے اسمبلی پہنچا تھا. اور یہ جو بانجے بتیجے برتیوں کا سلسلہ ہے یہ بند کیا جائے, یہ بند کیا جائے, کیونکہ اگر اب بند نہیں کریں گے تو یہی حال ہوگا عدالتوں کا, یہی حال ہوگا سب کا. لیکن ان کی بھول ہے, یہ مجھے عدالت میں بھی خاموش کرنے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا یہ جالا ہے, یہ وکیل ہے, اوپر سے پٹھان ہے, ان کو نہیں پتا یہ بات. ہم جائیں گے سپریم کورٹ کا جو جج جو بینچ بنا ہے 6 ججز کے خط میں, جس میں جسٹس محسن اختر کیانی اور ان میں سے بھی جسٹس ارباب طاہر موجود ہے. ہم پارٹی بن کے آپ کی طرف سے, میں اور راجہ نذیر انشاءاللہ وہاں پارٹی بن کے پوچھیں گے کہ آپ کا عمران خان کے اوپر تو آپ نے کہا پریشر تھا, مگر ان 4 لاکھ ملازمین کے جو سر قلم کیا آپ نے, یہ کس کا پریشر تھا یہ بھی بتانا پڑے گا. آپ کے پر کس پارٹی کا پریشر تھا, کس وزیر کا پریشر تھا, کس وزیر اعظم کا پریشر تھا, یا کس مخبر کا پریشر تھا, یہ آپ کو بتانا پڑے گا. نہیں بتائیں گے, نہیں بتائیں گے. میں میڈیا میں بھی سوال کرتا ہوں, میں آپ کے سامنے بھی سوال کروں گا. اگر آپ ثابت نہیں کر سکیں گے ان کو برطرف کر دیں, ان 6 ججز کو اور 7ویں ججز کو بھی, جس نے پچھلے خط میں تو کہا تھا کہ مجھ پر پریشر تھا, مگر آج کے خط آخری والے خط میں نہیں کہا. یہ بھی پوچھیں گے. ہماری منہ میں زبان ہے, اللہ نے علم دی ہے, آنکھوں میں آنکھوں ڈال کے دیکھنے والے, چور چکے نہیں ہے, کوئی اردلیل چپراسی نہیں ہے کہ تب جائیں گے چھپ جائیں گے. یہ تو ایک فورم ہے, عوام کے فورم میں جس طرح ہم جائیں گے اس دن پتہ چلے گا. اور میرے بل تھا اسمبلی میں کہ ایک چپراسی کی نوکری کے لیے تو آپ 3 مرتبہ انٹرویو لیتے ہو, ذات نسل, اور آپ زبان پوچھتے ہو, ڈومیسائل پوچھتے ہو, اور ایک ہائی کورٹ کا جج آپ ڈائریکٹ بھرتی کرتے ہو. وہی جج بھرتی کرتے ہیں جو پہلے سے ریٹائر ہوتا ہے یا جو بڑے وکیل ہیں اپنے بانجے بتیجوں کو. یہ میرٹ ہے, یہ قانون ہے. 16 مہینے تک یا 22 مہینے تک میرا بل پینڈنگ رہا. سب نے کہا بہت اچھا بل ہے, مگر غیرت کسی کے اندر نہیں ہے جو پاس کر سکے, اکیلا لڑتا رہا. یہ بھی میرا بل تھا کہ ان بڈھوں کو, باباؤں کو ریٹائرمنٹ کے بعد نہ رکھے. ہمارے نوجوان, ہمارے جو سینئرٹی جونیئر لوگ ہیں وہ کہاں جائیں گے. مسترد کر دیے نون لیگ نے کہ ہمیں ضرورت ہے, آپ کو ان بڈھوں کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ آپ فارم 45 اور 47 پہ, اور آپ کو باقاعدہ مینج کر دیجیے پورا الیکشن, اس وجہ سے آپ کو ان بڈھوں کی ضرورت ہے. لیکن انشاءاللہ ہم کریں گے اس کے لیے کام. پیپلز پارٹی کرے گی. پارٹی کے ہمارے سینئر ساتھیوں نے بھی اس بات کا نوٹس لیا ہے کہ ان بڈھوں کو دوبارہ نوکری پہ نہ لیا جائے. آپ کو ہمارے یہاں جو انٹلیکچوئل ہے, ہمارے یہاں جو دماغ ہے, وہ ان نوجوانوں میں بھی نظر آتا ہے. آپ نظر تو دوڑائے کیونکہ آپ اس آدمی کو ڈھونڈتے ہو جس نے آپ کے لیے چوری کی ہے. آپ اس آدمی کو تعینات کرو گے جس نے آپ کو فارم 45 بنا کے دیے ہے. یہ سارے ڈرامے انشاءاللہ ہم انشاءاللہ یہاں سے سپریم کو, آج ہماری اب بیس مکمل ہو گئی ہے. اب ان بینچ کے اوپر ہے کہ وہ 1000 مرتبہ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا دینا ہے. آپ نے فیصلہ کیا دینا ہے, کیونکہ اس کو ہم چیلنج کریں گے سپریم کورٹ میں. اور 2-4 مہینے کے بعد خود نواز شریف کہے گا اسمبلی توڑ دو شہباز شریف کو, کیونکہ ان کا کوئی دل لگاؤ نہیں ہے. ان کو فارم 46 دکھا دیے کہ تو بھائی ہرے ہوئے وزیر اعظم بنو گے 2-4 مہینے کے لیے, اگر جاؤ گے. اس نے کہا نہیں بنوں گا, وہی اسمبلی توڑے گا, دوبارہ بنے گا انشاءاللہ. اگر دوبارہ اللہ نے موقع دیا, جو کہ اس مرتبہ میں پورا آپ نے سب نے دیکھا میرا الیکشن,
दोबारा अल्लाह ने मौका दिया असम्बली में, खुदा की कसम बता रहा हूँ, सबका जीना आराम करूंगा। जो कानून के खिलाफ वर्जी करेगा, जो असम्बली के कानून को नहीं मानेगा, जो ये बाबे बूटे जो रिटायरमेंट के बाद बैठे हुए, इन सब की पेंशन भी बंद कराऊंगा इंशाल्लाह। ये कहते रहे। आखिर में मैं आपके तवसत से और इंशाल्लाह मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, आसपा भुट्टो ज़रदारी जो हक से बेनज़ीर की सूरत में एक मरतबा फिर कौमी असम्बली की मेंबर बनी है, मेरे नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, और दूसरी मरतबा पाकिस्तान की तारीख में सदर बनने वाले आसिफ अली ज़रदारी साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप कमेटी के फैसलों के ऊपर एक ऑर्डिनेंस जारी कर दे। नारे भुट्टो! नून लीग नाराज नहीं होगी, नून लोग नाराज नहीं होगी, वो ना चाहते हुए भी मानेंगे, क्योंकि बैसाखी हम है, हम अपने बैसाखी चेक खींचेंगे, वो धड़ाम करके लंदन में गिरेगा। आपके चेयरमैन साहब ने उनके साथ मिलकर हुकूमत क्यों बनाई और उनको मजबूत क्यों किया है? आप कौन से टीवी चैनल से? मैं वॉइस ऑफ कल से। हमने उसके साथ इस वजह से हमने पीटीआई को सपोर्ट किया था, उनको ऑफर की है, क्योंकि हमारी पोजीशन तीसरे नंबर पे थी, हम हुकूमत नहीं बना सकते थे। अगर हम नून लीग को भी ना सपोर्ट करते, पीटीआई को हमने पहले ऑफर की है, तो ये हुकूमत बन ही नहीं सकती, ये असम्बली खड़ी नहीं हो सकती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उनको वोट दिए हम आंखें बंद करेंगे। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ना, हम आंखें बंद नहीं करेंगे। ये जो अच्छे काम करेंगे हम उसको सपोर्ट करेंगे, जो गलत काम करेंगे हम हाथ खींचेंगे। आप लोग अपोजिशन में बैठते हो और आप लोग सवाल अच्छा मेरे भाई, आप पता नहीं कब से जर्नलिज्म करे हो, ये असम्बली आपको 2 साल कभी तजर्बा नहीं है। आप ये बताए, सुन रहे आपने सवाल के जवाब सुन रहे, आपको ये पता नहीं है अगर हम पोजीशन में रहते तो हुकूमत कैसे बनती, असम्बली कैसे खड़ी होती? तो आपकी मर्जी पे थोड़ी चलेंगे। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा भाई जी, अपनी मैंने रोड शो किया, इस वक्त गरीब के घर का चूल्हा बुझ चुका है। मौजूदा हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में भी फेल हो चुकी है। मुझे बताएं, जितने लोग भी यहाँ मौजूद हैं, इनका कसूर क्या है, क्यों इन्हें दोबारा बहाल किया जा रहा है? इनका कसूर ये है कि ये अवाम है, इनका कसूर ये है कि इन्होंने वोट नहीं दिया, इनका कसूर ये है कि इन्होंने फॉर्म 45 और 47 के तो वोट नहीं दिया। अगर वोट देते तो आज ये मेरे कमेटी से पहले मामला खत्म होता। यही हुकूमत थी जो पहले उन्होंने बाकायदा डायरेक्शन दी है, यही हुकूमत थी जिसने प्राइम मिनिस्टर ने, इसी वज़ीर आज़म ने, इसी इस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा कहा कि उनके ऊपर अमल करे। आज क्यों? इस वजह से उनको पता है कि उनको फॉर्म 45 और 47 दोनों खाली है।